نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی رمضان سے 2-3 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان کو پروٹوکول دینا کہ وہ مطلب روزے رکھ رہا تھا، رمضان کے لیے وہ روزے روک لے، لیکن آپ نے ساتھ اجازت دی کہ اگر کوئی شخص پورے مہینے کے رکھ رہا ہے اس کو اجازت، لیکن کوئی خاص آخری دنوں کو نہ، آخری عشرے کو ٹارگٹ نہ کرے تاکہ رمضان کا پروٹوکول برقرار رہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ آپ نے فرض نماز پڑھی ہے نا، وہاں پر نفلی نماز پڑھنے سے یعنی ترغیب دلاتے تھے کہ نفل کو اس سے ہٹ کے پڑھا جائے تاکہ فرض کا پروٹوکول اپنی جگہ رہے۔ تو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، تو شوال کے مہینے میں تم 2 روزے رکھ لیں۔ تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو۔ اب اس میں 3 موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے ہیں، لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہو، اسپیشل آخری رکھنے کی، تو اس سے تو آپ اسپیشل پوچھ رہے ہیں تو نے سرد شعبان رکھا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا۔ پہلے والا سرا بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرمایا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ سرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو، ناف سینٹر میں ہوتی ہے، آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے، وہ نماز میں بھی آتا ہے نا، تحت السرہ فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے، تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ فرمایا پھر یعنی شوال میں 2 روزے، تو سرہ جو ہے نا جی وہ 15 ہی بنتی ہے سینٹر میں، اور ویسے عمومی سنت بھی ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے، اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور سنن نسائی کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے، تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے، 15 شعبان سے کون سی چیڑ ہے؟ 13، 14، 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے، یعنی گول ہوتا ہے، خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں، 13، 14 اور 15۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 3 روزے اس کے علاوہ بھی 3 کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دے، اور اس سے بھی آسان میرے جیسے لوگوں کے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یہ 6 اہل سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں حدیث ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ کتنا آسان ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں، کسی بھی وقت شروع کریں، ٹکڑوں کی فارم میں رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں، اکٹھے رکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، رمضان کی روٹین بنی ہوتی ہے، تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں، کیونکہ میدا بھی عادی ہوا ہوتا ہے، اس وقت 6 روزوں کا پتہ نہیں چلتا، آپ تھوڑا سا وقفہ ڈال لینا میدے کو پھر قابو نہیں آتا، تو یہ 6 روزے رکھ کے پورے سال کے روزے اور پوری زندگی کے روزے ہو گئے، ہر سال رکھتے ہیں، تو یہ اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے، ویسے تو عموماً آپ اشراق کے بعد ہی آتے تھے، ایک دن جلدی آئے اور پھر آپ نے کہیں جانا تھا، چلے گئے، تو کافی سورج بلند ہوا تو آپ واپس آئے، تو آپ نے اپنی بیوی سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ فرمایا تم صبح سے ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ذکر اور اذکار کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ، آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو نا، اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے، یا رسول اللہ مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تو اکٹھا ہو گیا نا، ایک عدد خلقہ، اس کی یعنی اللہ کی تعریف جو مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ اور اس کی رضا کے برابر، وزنۃ عرشہ اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر۔ سر وہ کلمات کون گن سکتا ہے؟ سورۃ الکہف، سورہ لقمان پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر سارے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں اور 7 سمندر اور شامل ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے، تو اس میں وہی تو کہا کہ وَمِدَادَ کَلِمَاتِ، اللہ کے کلمات کے برابر، تو یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، ہم نے صبح شام کے اذکار میں ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو وہ ثواب۔ تو یعنی اس حوالے سے 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کو شبرات کا روزے سے نہ اٹیچ کریں، وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، 15 شعبان کا روزہ، شب برات انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے، اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ شب برات والی روایتیں کمزور ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں،
15 شعبان کا روزہ اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے، شب برات کی وجہ سے نہیں، الگ سے۔ اس میں نے بتایا، چلے اب میں دل جوئی کے لیے، چونکہ اب آج ماحول ہے، آج خود بائی چانس ہی آج 15 شعبان 1440 ہجری ہے، تو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں شعبان میں۔ اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ شعبان میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے پورا مہینہ میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے، پورے مہینہ۔ ایک حدیث میں بخاری مسلم کی آتی ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ایک حدیث صحیح مسلم کی آتی ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی رمضان سے 2-3 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان کو پروٹوکول دینا کہ وہ مطلب روزے رکھ رہا تھا، رمضان کے لیے وہ روزے روک لیں، لیکن آپ نے ساتھ اجازت دی کہ اگر کوئی شخص پورے مہینے کے رکھ رہا ہے اس کو اجازت، لیکن کوئی خاص آخری دنوں کو نہ، آخری عشرے کو ٹارگٹ نہ کرے تاکہ رمضان کا پروٹوکول برقرار رہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ آپ نے فرض نماز پڑھی ہے نا، وہاں پر نفلی نماز پڑھنے سے یعنی ترغیب دلاتے تھے کہ نفل کو اس سے ہٹ کے پڑھا جائے تاکہ فرض کا پروٹوکول اپنی جگہ رہے۔ تو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، تو شوال کے مہینے میں تم 2 روزے رکھ لیں۔ تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو۔ اب اس میں 3 موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے ہیں، لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہو، اسپیشل آخری رکھنے کی۔ تو اس سے تو آپ اسپیشل پوچھ رہے ہیں، تو نے سرر شعبان رکھا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا۔ پہلے والا سرہ بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل فرمایا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ سرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو، ناف سینٹر میں ہوتی ہے، آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے، وہ نماز میں بھی آتا ہے نا، تحت السرہ فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے، تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ فرمایا پھر یعنی شوال میں 2 روزے ہیں۔ تو سرہ جو ہے نا جی وہ 15 ہی بنتی ہے سینٹر میں، اور ویسے عمومی سنت بھی ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور سنن نسائی کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 ہر مہینے روزہ رکھا تھا۔ تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے، 15 شعبان سے کون سی چیڑ ہے؟ 13، 14، 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے، یعنی گول ہوتا ہے، خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں، 13، 14 اور 15۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 3 روزے، اس کے علاوہ بھی 3 کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے، کنٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتا۔ اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی، اور اس کو سپورٹیو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ۔ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2359 کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسی فضیلت والا مہینہ، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا تھا۔ آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیش ہی ہو سکتی، یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث۔ اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں اسی وجہ سے۔ اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ۔ تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور اچھا روزانہ بھی نامہ اعمال پہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں۔ پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا الحمدللہ۔ تو آڑے سے سان کا اندر صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں، یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا۔ یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں، اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پورے روزے رکھ لیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوں روزے رکھ رہا ہوں، ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیجیے، تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں گے۔ اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا، آسانیاں بھی رکھی۔ ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سکتا، میری سالوں روٹین تھی، یہ میں کوئی تکبر کے طور پر نہیں بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے۔ فجر سے عشاء تک مسجد میں بیٹھ ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، بندہ اذکار کر لیتا ہے، لیکن جب سے یہ آپ کو پتہ ہے دعوت کے والے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا۔ تو ہمارے لیے بھی وہ آسان وظیفہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث، سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، آپ کی بھی عادت تھی، صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے، میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بتائی تھی۔ اور اس دوران ہم زمانے جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے، نبی اسلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے کہ اسی فلانے دربار پہ دیگا چڑھا دے سا، آج کے دن اس وقت بتوں پہ چڑھائی جاتی تھی، تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہ رسول اللہ، تو میں دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب ہے۔ کہ رسول اللہ کون سے؟ اور میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمہ، سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے، صحیح مسلم، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب ملا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے والے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے والے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ،
وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقت تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے. اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب ملے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی. میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے ہر مہینے کے 3 روزے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی، آپ کو ثواب مل جائے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لے. ایک شبد صاحب نے کہا یہ کون کر سکتا، تو صوفیاء ہی کہا، یعنی میں آج کے دور بعد. تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھے. بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے، تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ تو سب کہنا جی الحمدللہ. ایک حدیث ہے بخاری و مسلم میں، ایک صحابی سے نبی الاسلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ. اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر اور سینٹر بھی بنتا ہے. اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی الاسلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے اشرے کا آخری روزہ یا آخری اشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ کون سا. اس کو سپورٹنگ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف، نیور ہے نا، فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر. اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن. تو یہ بھی آپ کو سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر. تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے. تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے حالو کہہ رہے ہیں وہ بھی سینٹر بن رہا ہے. تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے. اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں. ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا کہ چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں ان کے لیے. وہ تو نبی نے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد میں پڑھنی ہے. ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا جو بھی ہو اجازت ہے. ہمارے لیے ذرا آسانی ہے ڈفرنٹ. تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا رکھتے. چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں. کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور. تو 15 شعبان کے روزے کی ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی الاسلام کا پسندیدہ ہے. اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی. 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 من، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ. اب آج میرے بھائیوں جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.25 گھنٹے، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو. یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر. البتہ آخری تہائی رات، شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات کو رہتی ہے. تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج ہم امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہوگی ہے تو کتنے ہیں. یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے. ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا متشابہات کا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کی بھی. ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا ہے. تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299. اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے، امام ترمذی نے اس کے اوپر جرح کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے.
نہ تابی کی ملاقات تبع تابی سے ثابت ہے، نہ تابی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، دو انقطاع ہے۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح بتاتے ہیں، امام بخاری بھی ترمذی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحیح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک، آپ نے وہ کیوں ہی آگے پڑھے؟ حتیٰ کہ مشکات میں 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے، ترمذی کے ریفرنس سے لی، 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299۔ وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک رات نبی علیہ السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے، تو میں نے دیکھا بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ مغفرت۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں، اسی کو سپورٹنگ بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔ اچھا تو یہ حدیث کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے۔ تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں کہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے، البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے، اس میں 2 سکم ہے۔ نمبر 1 2 راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی۔ دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصحیح کے بغیر ضعیف ہوگی۔ تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اس لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ۔ اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ 4-5 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے، بریلویوں نے نکال لیے، میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہے، تھوڑا ان کے بارے میں فرما دیں۔ تو کوئی اس نے پڑھ کے سائڈ کر دیا، بعد میں نے اس کو کہتا ہے کیوں مروانے لگے ہیں مجھے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دی اور ہے، بابوں کا دی اور کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں، اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، بابے وہ ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے، اس جہاں مزہ ہی نہیں ہوتا، صحیح کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایلین ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں، یہ بابے ایسا بڑا فکر، تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، اور اس کو سپورٹنگ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے، جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو، نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا، سوائے جتنا بتایا شب جمعہ کو مخصوص نہ کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے، الا یہ آگے الفاظ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہوگا، یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا، چھڑا جمعہ دا نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے، تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے، روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو، جس کی فضیلت تھی تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا، یہ یوم مشہود ہے۔ صحابہ نے کہا جب آپ اسلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اللہ اکبر، 295 سیل آدھے نہیں تو اڑمول گئے۔ حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسادنا، تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت، اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا۔ تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے، ہر اعتبار سے اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا، نہ شب جمعہ۔ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
حامی والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حامیم، اور اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے. ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سمان پہ ہے، دوسرے سے نیچے ہے. تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے. مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے. اللہ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا. قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی کتاب ہے. بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے. تو یہ آ گیا، اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورۃ نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا. اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے. 97 نمبر سورت قرآن پاک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں. یہ تمام ترجمے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے؟ کیا اس کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کر. تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے من کل امر، ہر طرح کا کام دے. وہی جو آیا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے دیں، وہ سر پتے کٹ دیتے شب قدر بھی، شب برات اتنی. سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے. تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے. باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری 1/3 رات. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. جناب کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو صحیح مسلم میں حدیث ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرطے کہ اس کی رکعت فوت نہ ہو، وہ جماعت شمار ہو. چاروں گویا اس نے آدھی رات، اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو پوری رات کا کہنا. تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکعت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لے، اسے روزانہ تاک کیا جفت بھی آپ سارے مناتے رہیں، آپ اہتمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے 6 روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے رمضان کے بعد رکھنا. شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا اس رات اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے. پھر اگلے 10 دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، بیچ میں روزے کے بعد نکلے. پھر آخری 10 دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو آخری عشرے کی تاک. بہتر ہے جھوٹ بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جھگڑے یہاں پہ رہتے ہیں، بہتر ہے پورا رمضان ہی. اور اس شب قدر کی فضیلت کو، لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کریں. یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں اور رمضان کے آخری، یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں. ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مقبول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات. اور جو لوگ لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود، کیونکہ سند ضروری نہیں.
کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، ہوتا ہے شیطان ان کو بتا گیا جی۔ عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے، تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی اسلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسپٹ کی جائے گی۔ اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آگے میں کہتے تھے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے، لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ابن عباس کے زمانے میں، اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو، ادروائز ہم حدیث نہیں سنتے کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیا۔ تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی کہ میں یہ مسلم کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی۔ اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے، وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر، تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڑے بعد جو کام پہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد باجید کو بیعت کیا، باجید نے 90 سال بعد نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کیتا، اور ویسے ہی سلسلہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 1983 اور مسلم میں 2751 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2038۔ اور اس حدیث سے جو میں رزلٹ نکال رہا ہوں یہ میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت ہی میں سے ایک اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آف شوٹ ہے جماعت المسلمین والے، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی 15 شعبان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں، وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، میں ان کا بھی رد کر دوں گا۔ بہرحال وہ 15 شعبان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی، اب وہ تابعی کو یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے، کیا پوچھا؟ اصمت من سرر شعبان، کیا تم نے شعبان، سرر شعبان، یہ سرر عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ اردو میں بھی ہم سرے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، شعبان کے سرے کا روزہ رکھا ہے، یا وہ سرا ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ، اور ایک جو سرر کا معنی ہے وہ درمیان اور بیچ بھی آتا ہے، کھوکھلی چیز، سینٹر کے لیے بھی یہ سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو تم نے سرر شعبان یعنی شعبان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے، تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا پھر جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو شوال کے اندر 2 روزے رکھ لیں، یعنی یہ ایک روزہ چھوٹا ہے اب اس کے بدلے 2 روزے رکھ دینا، یہ ترغیب دلانے کے لیے کوئی واجب نہیں، ترغیب دلانے کے لیے، یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ 2 روزے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے، بھائی اگر 3 چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے ہیں، یا کم از کم 3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے، لاجیکلی 3 کو 3 تو رکھنا چاہیے تھا، تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے 15 شعبان کا سینٹر کا، اور اس کے ایکویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں 2 روزے رکھنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بالکل یہ ایمبیگوٹی جو ابہام ہے وہ دور کر دیا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2745 ہے، یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، مسلم میں ہے، اور اس میں سرر شعبان کی جگہ لفظ ہے سرتی ھذا الشہر۔ سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو، ناف تقریباً جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی ہے انسان کا، ناف، نیول ہم انگلش میں کہہ دیتے سے، تو یہ سرہ وہ آتا نا تحت السرہ اور فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، علی سرہ، تو اس میں سرتی ھذا الشہر ہے۔ صحیح مسلم 2745۔ یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ اہل حدیث کو ہوگا، میں اہل حدیث کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی، علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے، انٹرنیٹ۔ سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے، تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے،
یہ پہلی حدیث تو متفقن علیہ تھی. متفقن علیہ کا مطلب ہے دونوں میں, بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے, کانٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا, تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کے, کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے, تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی. اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے, لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی. اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے, یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی, یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے, تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی الحمدللہ. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی, اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے, سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359, اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں, اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیلی زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے, اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے, کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے, لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے, جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا, شب برات, اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں, کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے, یہ والی حدیث. اچھا, یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا, تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں, ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے, جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن, یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال, کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اچھا, روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث, کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں, اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں, آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو, شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان احادیث کے تحت رکھ لیتے تھے. 8 روزے تو بن گئے نا, اگر آپ ایک مہینے میں 4 لگائیں, ہفتے 4 ہی ہوں گے نا, 28 دن ہوں گے تو
4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کتنے ہو گئے؟ 8. اور 3 روزے ایام 20 کے، جب چاند گول ہو جاتا ہے 13 14 اور 15 چاند کی، ایام 20 کا روزہ اسے کہتے ہیں جب خوب روشن ہو، یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ 20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں کہیں گے تو بعد ہے، بیض بنے گا، اور اردو میں ایام 20. تو وہ 13 14 15 اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے، نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز، اسی کو چاش بھی کہتے ہیں، اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اوابین بھی کہتے ہیں. یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا، یہ بابوں کی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا، توبہ کرنے والوں کی نماز. تو 3 کاموں کی نصیحت کی. نمبر 1 3 روزے مہینے میں، نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاش کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر. ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے، لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں. یعنی عمومی عمل تو 13 14 15 کا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے، لیکن عمومی عمل وہی تھا. اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20 13 14 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا، یہ ایام 20 کے، خواہ وہ 13 14 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں، یہ بھی آسانی دے دی ہے. پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی، چاہے کٹھی پوری کریں، الگ کر کے پوری کریں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے. سبحان اللہ، لیکن مشکل ہے یہ کام بھی. 36 روزے یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے. تو آڑے سے سان کام دستے ہیں. صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں. یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا. یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں، اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے، پورے سال کے، پوری زندگی کے روزے رکھ لیے. الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک 7 رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں. پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں. 7 رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوں روزے رکھ رہا ہوں، ہم 7 ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیجئے، تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں جی. اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آسانیاں بھی رکھی ہیں. ایک آپ کو اور بڑی آسانی بتاؤں جو میں اس کو آج فیل کر سکتا ہوں. میری سالوں روٹین تھی، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے. فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے، بندہ اذکار کر لیتا ہے. لیکن جب سے یہ آپ کو پتہ ہے دعوت کے حوالے سے ازمائش شروع ہوئی ہے تو اب تو یہ امپاسبل ہو گیا. تو ہمارے لیے پھر وہ آسان وظیفہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، آپ کی بھی عادت تھی، صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے. میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا. مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی. اور اس دوران ہم زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے. نبی اسلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے کہ اسی فلانے دربار تے دیگاں چڑھاندے سان. آج کے دور میں، اس وقت بتوں میں چڑھائی جاتی تھی نا، تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا. تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا رسول اللہ. فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. ان کو یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ.
سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی یہ حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی۔ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے ہر مہینے کے 3 روزے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لے ایک شب میں؟ صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو صوفیاء ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، 8 قرآن تھے، 3 قرآن تھے، 61 قرآن تھے، وہ جو فضائل مال میں اتنی کہانیاں ہیں۔ تو وہ میری آپ مجلس نمبر 100 دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا۔ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بخاری مسلم حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے، تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ تو سب کہنا ہے جی الحمدللہ۔ اچھا یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا، کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا، 13 14 15۔ 15 شعبان کا روزہ، شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں، الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی، ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے، اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں یہ کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے اشرے کا آخری روزہ یا آخری اشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا روزہ؟ اس کو سپورٹنگ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن۔ تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے۔ تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے۔ اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے۔ وہ تو نبینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا، جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے۔ چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں، کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں۔ تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ، تو 15 شعبان کے روزے کی بات۔ ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے۔ اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔
اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض روزوں کو. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی.